الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنبي وسع لي في داري وبارك لي في رزقي. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم سامعین و ناظرین اکرام، آج ہم یہاں پر اپنے پیارے بھائی علی خان صاحب کے اس بھائی ٹی اسٹال میں افتتاح کے لیے جمع ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمائی کمانا فرض نماز کے بعد فرض ہے. اللہ نے جو عبادت فرض کی ہے اس کے بعد بندے کے اوپر یہ بھی فرض کیا ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے اور اپنے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے حلال کمائی کمائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک بندہ آیا، اس نے مصافحہ کیا. اس کے ہاتھ بڑے سخت ہیں. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے ہاتھ اتنے سخت ہیں وہ کیوں؟ وہ فرمانے لگے جی کہ میں ہاتھ سے محنت مزدوری کرتا ہوں اس لیے میرے ہاتھ سخت. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، پیار دیا ہاتھوں پر اور فرمایا الکاسب حبیب اللہ، حلال کمائی کمانے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، ان میں سے ایک دعا یہ ہے جو وضو کے دوران بھی مانگی جاتی ہے، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ معاف، وسع لی فی داری، میرے گھر کو کشادہ فرما، دنیا کے گھر کو بھی، قبر کو بھی، آخرت کو بھی، جنت کو بھی، اور وبارک لی فی رزقی، اے اللہ جو میرا رزق ہے اس میں مجھے برکت عطا فرما. برکت کا مطلب یہ جتنا ہے اس میں ہی میرے خرچے، میری ضروریات اس میں پوری ہو جائے، پریشانی نہ ہو. قرآن پاک سورۃ الجمعہ میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو جب جمعے کی نماز کے لیے تمہیں بلایا جائے تو تم دوڑ پڑو اللہ کی یاد کی طرف، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، اپنی کام کو، اپنی دکان کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کا فرض پورا کرو، نماز ادا کرو. جب نماز ہو جائے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو. اللہ تعالیٰ نے حلال روزی کمانے کو اپنا فضل فرمایا، جگہ بجگہ قرآن پاک میں ہے فضلا من اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو. اس سے یہ سمجھ میں آتی ہے بات. اور قرآن پاک میں ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہیں، فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. میرے نبی کے پیارے صحابہ کرام ایسے مرد ہیں کہ ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت ان کو اللہ کی یاد سے نہیں روکتی، نماز قائم کرنے سے نہیں روکتی، زکوٰۃ ادا کرنے سے نہیں روکتی. بس میرے محترم بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اکثر تجارت پیش آتے، اکثر دکانوں والے سے تجارت پیش آتے. اور صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کرام بہت زیادہ مالدار، عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی صحابہ کرام. مالدار ہونا کوئی عیب نہیں. ہمارا دین یہ کہتا ہے المومن القوی خیر من المومن الضعیف، ایک قوی طاقتور ایمان والا، چاہے جان کے اعتبار سے طاقتور ہو، چاہے مال کے اعتبار سے طاقتور ہو، یہ اس کمزور مومن سے بہتر ہے. جو مال کے اعتبار سے کمزور ہے، صحت کے اعتبار سے کمزور ہے، اس سے قوی مومن بہتر ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. بس یہ ہے کوئی بھی کام کاروبار کرنا ہے اس میں یہ خیال کرنا ہے کہ میرے اللہ کا حکم کیا ہے، میرے پیارے نبی کا طریقہ کیا ہے. اپنے کام کاروبار کو اللہ کے حکم اور پیارے نبی کے طریقے مطابق کریں گے، ہمارا دنیا کا کام بھی یہ کیا بن جائے گا، عبادت بن جائے گا. ایک بات آپ کو بتا دوں، اور کاروبار چلانے کے لیے سب سے بڑی چیز ہے وہ اچھے اخلاق ہے. وہ کیا چیز ہے؟ اچھے اخلاق ہیں. اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی اچھے اخلاق لے کر آئے. اللہ نے فرمایا پیارے نبی ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز کیا ہے. ایک لاہور میں نا جوس کارنر تھا، اس کی سیل ایک دن کی 1 لاکھ سے اوپر تھی، چھوٹا سا جوس کی دکان تھی، چھوٹی سی.
کسی بندے نے ان سے پوچھا کہ آپ کے اتنا رش ہوتا ہے اور اتنی زیادہ آپ کی ماشاء اللہ کام ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی صرف 2 وجہ، صرف کتنی وجہ ہیں؟ 2 وجہ۔ ایک یہ ہے کہ ہم گلاس کا جوس دیتے ہیں، گلاس بھر کے، اس کے ساتھ ہم نے چھوٹی سی گلاسی ایک فری رکھی ہوئی ہے، ایک جوس گلاس دیتے ہیں، چھوٹی گلاسی کیا کرتے ہیں ساتھ فری دیتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے معیار پر کمپرومائز نہیں کرتے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارا کاروبار ماشاءاللہ بہت اچھا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے بھائی علی خان صاحب جو نیا کام چائے کا شروع کیا ہے، جس طرح ان کے بھائی ٹکا صاحب نے اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی، ترقی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ اس میں ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ یا اللہ یہ جو قرآن پاک سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے تو قبول فرما، کمی کوتاہی معاف فرما، جو قرآن و حدیث کی باتیں کی ان کو بھی قبول فرما، کمی کوتاہی معاف فرما۔ جتنے ایمان والے فوت ہو چکے ہیں خاص کر ہمارے بزرگوں میں سے، ان کی بخشش فرما۔ جو بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں ان کو شفا عطا فرما۔ جتنے بھی ایمان والے بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار نصیب فرما۔ جو بہت سارے روزگار ہیں مولا ان کے روزگاروں میں برکتیں اور ترقیاں عطا فرما۔ یا اللہ خصوص بالخصوص ہمارے بھائی علی خان صاحب نے یہ جو نیا ٹی اسٹال کا کام شروع کیا ہے، یا اللہ اس میں برکتیں اور ترقیاں عطا فرما، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ کریم نظر بد سے محفوظ فرما، یا اللہ ہر قسم کے شر سے حفاظت فرما۔ یا اللہ کریم یا اللہ کریم دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ترقی میں حائل رکاوٹوں کو دور فرما۔ جن کی دکان بھائی ٹکا شاپ میں بھی یا اللہ برکتیں اور ترقیاں عطا فرما، ترقی میں حائل رکاوٹوں کو دور فرما۔ یا اللہ کریم جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پر زندگی نصیب فرما۔ جب اس دنیا فانی سے ہمارا جانے کا وقت ہو اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔